بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر میں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شب برات کے نوافل اور وظائف سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، یہ وظائف اور نوافل کتب احادیث، اقوال علماء اور اولیاء و صالحین کی کتب سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے ہم شب برات کے معانی کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ شب برات کے معنی اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ رات کتنی برکتوں اور کتنی بلندیوں والی رات ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان پاکستان میں 8 اپریل 2020 بروز بدھ کو آ رہا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات، اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس رات کو لیلۃ الصق یعنی تقسیم امور کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تقسیم امور کے حوالے سے ارشاد باری تعالی بڑا واضح ہے قرآن پاک میں سورۃ الدخان میں، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ تو ناظرین، اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اب ہم بغیر دیر کیے آپ کو شب برات میں پڑھے جانے والے نوافل اور وظائف بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک اسکالر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جو شخص گناہ گار ہو اور وہ اپنی مغفرت و بخشش کروانا چاہتا ہو، ناظرین اس نے کرنا کیا ہے؟ شب برات کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورۃ حشر 28ویں سپارے کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لیں، اس کے بعد ناظرین دعا مانگے۔ دعا مانگنے والے کی اللہ رب العزت اس طرح بخشش فرما دے گا گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے تو اس کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنا ہوگی۔ وہ کس طرح؟ ناظرین، جو میں آپ کو یہ نماز بتانے لگا ہوں اس کو صلاۃ الخیر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز پڑھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ 70 دفعہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے یہ 100 رکعتیں پڑھنے والا اپنی جن مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اور 100 رکعتیں پڑھنی کس طرح ہے ناظرین؟ 2 کر کے پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح 100 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ ناظرین، اس کے اتنے کمال کے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ناظرین، اگر کوئی شخص رزق میں ترقی چاہتا ہے تو وہ شب برات کو 2 رکعت صرف نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ناظرین، اس کے بعد دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی رزق میں اتنی ترقی عطا فرما دے گا کہ بندہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ یہ رزق کے اندر ترقی کیسے ہوئی ہے، کہ نوافل پڑھنے کا اتنا کمال کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین، شب برات کو جو پڑھے جانے والے نوافل ہیں، اگر کوئی شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اور جنت کی بشارت لینا چاہتا ہے
ناظرین وہ 8 رکعت نماز یعنی 4 کر کے پڑھنا ہوگی۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین یہ نوافل پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پاتا ہے اور اس کو فرشتوں کی طرف سے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ناظرین نوافل ہیں وہ ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، خواہ دنیاوی ہو یا دینی، جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین وہ نوافل کیا ہیں؟ وہ ہے 14 رکعت نوافل، اور ان کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 1 بار، سورۃ الاخلاص 1 بار، سورۃ فلق 1 بار، سورۃ ناس 1 بار۔ جب پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی 1 بار، پھر سورۃ توبہ کی آخری آیات یعنی 128 اور 129 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ناظرین جو شخص جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں وظائف کی طرف، لیکن اس سے پہلے پھر ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسلامک اسکالر آفیشیل کو سبسکرائب فرما لیں۔ ناظرین جو میں وظائف بتانے لگا ہوں شب برات کے، وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ جو شخص شعبان کی 14 تاریخ یعنی جس دن شب برات ہونی ہے، اس دن کی عصر کو غروب آفتاب تک بوضو ہو کر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، ناظرین اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے ناظرین؟ آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ پڑھنے والا یعنی سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے والا شب برات کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ترقی دے گا، اس کی عمر دراز کرے گا اور اس کو آفتوں سے محفوظ فرما دے گا، کوئی بھی آفت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تیسرے نمبر پر جو ناظرین وظیفہ ہے وہ ہے شب برات کو 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھنا۔ ناظرین سورۃ الدخان 25ویں سپارے کی سورت ہے۔ جو 7 مرتبہ شب برات کو یہ پڑھ لے گا ناظرین اس کو وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ناظرین ویڈیو اتنی ہی ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو جائیں۔ ناظرین اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔